الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل ويشتم أباه ويشتم أمه ويسب أمه أو كما قال صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زبان کی حفاظت کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسانوں تمہاری زبان سے نکلنے والے تمام کلمات لکھے جاتے ہیں، نوٹ کیے جاتے ہیں، اور میدان محشر میں تم اپنی گفتگو کا، اپنی زبان سے ادا ہونے والی کلام کا سب لوگوں کے سامنے حساب دو گے. اور اس کی نشہ کشی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کی ہے کہ انسانی زندگی کے تمام اعمال، وہ تمام کام جو ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، سب لوگوں کے سامنے الیاں کیے جائیں گے، نشر کیے جائیں گے اور بتائے جائیں گے. اور اگر ہماری زبان سے ایسے کلمات ادا ہوئے ہوں جن کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر انتہائی ناراض اور غضبناک ہو، تو سب لوگوں کے سامنے انتہائی شرمندگی کا عالم ہوگا. تو زبان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کو گالی دے. اور نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی گناہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے. جب صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے کہ وہ شخص بڑے گناہ کا مرتکب ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، تو انتہائی تعجب اور حیرانی سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی انسان عقل و شعور رکھنے والا ہو، سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو، اور وہ اپنے والدین کو گالی بھی دے؟ ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو گالی دیتا ہے، اس کے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو گویا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے باپ کو بھی گالی دی جائے. اگر وہ کسی کی ماں کو گالی دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں کو گالی دی جائے. تو مطلب یہ ہوا کہ گالی دینا صرف گناہ ہی نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے. اور کبیرہ گناہوں کے متعلق نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تب تک معاف نہیں کیے جائیں گے، تب تک ان گناہوں سے معافی نہیں ملے گی جب تک انسان اللہ کی بارگاہ میں ان گناہوں کی صحیح طور پہ معافی نہ مانگ لے، اللہ کے سامنے روئے اور گڑگڑائے نہ. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے یہ خوبی بتائی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پہ کبھی گالی نہیں آئی. اور صحابہ کرام کو بھی نبی علیہ السلام نے یہی تلقین فرمائی ہے کہ بھئی تمہاری زبان کے اوپر گالی نہیں آنی چاہیے، چاہے وہ مذاکر ہو، چاہے غصے کی حالت میں ہو، کیونکہ انسان
انسان کی زبان سے نکلنے والے ہر کلمات نوٹ کیے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے والدین کی سختی کا سبب بھی بنے، اپنے والدین کو گالی نکلوانے کا سبب بھی بنے، اور میدان محشر میں اللہ کے غضب کا بھی شکار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔